مرد عورت سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، بھائی بھائی سے جدا۔ میں نے کہا نہ معلوم کیا معاملہ۔ آخر جب 6 سال گزر گئے تو میں نے دل میں ارادہ کر لیا۔ کون کہتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن عباس۔ میں نے کہا اب ایک کام ہے، اب ایک کام ہے۔ میں نے کہا کہ اب ایک کام ہے کہ میں کیا ہے کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں، اسی میں میرے بات ٹال۔ مشہور واقعہ ہمیشہ علماء سے سنتے ہو۔ میں اس اشارے کو آپ کے سامنے پیش کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ دل میں نے سوچا کہ بس کیوں نہیں اس جڑ کو کاٹا جائے کہ جس سے یہ سارا فتنہ استغفر اللہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نکلا گھر سے تلوار کو لے کر، راستے میں نعیم عبداللہ کو ملا، نعیم عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ عمر کیا معاملہ ہے؟ آج اس طرح آنکھوں میں غضب ہے اور ہاتھوں میں سونتی ہوئی تلوار ہے، کیا مسئلہ؟ تو کہا تمہیں پتا نہیں محمد بن عبداللہ نے نہ معلوم کیا کیا انسانوں کے درمیان استغفر اللہ فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ مرد عورت سے جدا، عورت مرد سے جدا، بیٹی ماں سے جدا، ماں بیٹی سے جدا، بھائی بھائی سے جدا۔ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا کر اور ایک نئے دین کے اندر لوگوں کو داخل کر رہے، صحابی بنا رہے، اس لیے میں ان کا قصہ پاک کرنے جا رہا۔ نعیم عبداللہ مسکرا کر کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں عمر، تمہیں پتا نہیں اس کا حامی خدا ہے، نور حق ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ گر، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ارے اسلام کا چراغ پھونک سے توڑی بجھ سکتا ہے۔ قرآن کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کا ارادہ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں۔ ایک یہ نور روشن ہے، اس پہ پھونک مارو تو یہ دنیا کا بنایا وہ نور آپ کے پھونکوں سے بجھ سکتا ہے کیا؟ کہ نہیں، اس کے اتنا پاور ہے کہ آپ اس کو اپنے پھونک سے نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، آپ جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے۔ تو قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ پھونکوں سے تو بجھنے والی چیز تھوڑا ہی ہے۔ خانوں کو بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کا رب تو وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ جعل حق وذاق الباطل کا منظر دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور فوج کے فوج، جھنڈ کے جھنڈ، قافلے کے قافلے اچھا کے نکلیں گے سر پر کفن باندھ کر، اور دیکھتے دیکھتے اب کے عالم میں چھا جائیں گے، اور چار داں کے عالم میں کلمہ توحید کا ڈنکا بجے گا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دھاتا سب کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ امیج خوشبابی میں مبتلا تھا۔ نعیم کو میں نے کہا ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو چکا ہے، پہلے تجھے ہی نہیں پڑھ لو۔ مجھے پتا نہیں کہ رات ہی کو مصطفیٰ نے مجھے رب سے مانگ لیا، یہ پتا نہیں ہے۔ شد غلام ایک اب جو آرد اب جو آمد غلام ببرد۔ علامہ شہزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لڑکا گیا مچھلی کا شکار کرنے کے لیے، مچھلی آئی اور لڑکے کو مچھلی کے بجائے لڑکے کو لے گئی۔ کہا کہ گئے تھے تو مصطفیٰ کو شہید کرنے کے لیے، خود اس کے مصطفیٰ میں شہید ہو گئے۔ کہا مجھے کیا پتا کہ رات کو مصطفیٰ نے مانگ لیا۔ اب تاریخ کا مطالعہ کرو، حضور کی دعا دو کے بارے میں تھی نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کی دعا تھی اللہم اعز الاسلام بامرین، اے اللہ اسلام کو دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے عزت دے دے۔ ابو جہل کا نام بھی عامر تھا، یہ حضرت عمر کا حقیقی ماموں تھا۔ اس کی بہن انتما حضرت عمر کی والدہ تھی، اور باپ کا نام خطاب تھا۔ 8ویں پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا 5ویں پشت میں حضور کا نسب ملتا ہے۔ قبیلے الگ تھے، کوئی قبیلے بنی سیم کا تھا، بنی عدی کا تھا، لیکن تھے ہم قریش کے خاندان کے۔ کسی کا 8ویں پشت میں حضور سے رشتہ ملتا ہے، کسی کا 6ٹھی پشت میں عثمان غنی کا، ابو بکر صدیق کا 5ویں پشت میں حضور کا جا کے حضور سے جا کے نسب ملتا ہے۔ ابو جہل سگے ماموں اس کے، کس کے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ دو کے حق میں حضور کی دعا تھی نا، اور ہمارا ایمان ہے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یقین اور امید اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ لیکن نبی کی دعا کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں 7ویں آسمان کے بعد ایک مقام ہے جس کو مقام اجابت کہتے ہیں۔
इजाबत काते कबूल होने का दरवाजा, जिस दरवाजे से बंदे की दुआ रब की बारगाह में बुलंद होती है। तो कहा आप हम दुआ करें तो उम्मीद लगती है कि मौला कभी हमारी दुआ कबूल करे, लेकिन नबी के लम्हा मुबारक खुले दुआ के लिए और हाथ बुलंद हो, उससे पहले वो सातमान आसमान के इजाबत के दरवाजे को हुक्म होता कि तू नीचे झुक। अब यूं फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सोहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो कहा मुझे क्या पता कि रात मुस्तफा मुझे मांग चुके। और एक रिवायत में अल्लाह भी उमर बिन खत्ताब खास उमर बिन खत्ताब के बारे में मैं दुआ करता हूँ। इसलिए आपको क्या कहते हैं, दुआए मुस्तफा, मुरादे पैगंबर, अताए किबरिया फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। तो उलमा बयान करते हैं, सूफिया बयान करते हैं, देखिए अल्लाह के महबूब की दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन मसलत होती है। क्या था कि हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के दिल में दुश्मनी जरूर थी इस्लाम से पहले, बुग़्ज़ था, लेकिन रसूल की तौहीद कभी नहीं की थी। किसने? सैयदना फारूक आज़म ने। तो अपने जबान से कभी मुस्तफा की शान में कुछ नहीं कहा था। दुश्मनी थी, तलवार लेकर निकले थे शहीद करने के लिए, लेकिन अबू जाल के बारे में रिवायतों में आया है वो गुस्ताख भी था और दुश्मन भी था। तो जो गुस्ताख होता उसको हिदायत नहीं मिलती, बाकी अल्लाह अपने फजल से माफ कर देता है, इसलिए उसको हिदायत मिली, वरना अल्लाह के महबूब की दुआ रद्द हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि रसूल की दुआ खुदा के बारगाह में कबूल। और हमारी दुआएं जब आज जैसे मांगते तो कबूल हो जाती है, वो तो नबी की दुआ है। और वो यकीन के आला दर्जे पर फायद होते हैं कि उसके बाद यकीन का कोई दर्जा है ही नहीं। अल्लाह ने अपने नबियों को वो मकाम अता फरमाया। कहा ठीक है, मुझसे लड़ना चाहते हो, अपने घर का तो अपने घर का तो पता पूछो। कहा क्या हो गया? कहा तुम्हारे बेनुई हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल के वो सादतमंद बेटे हैं जो ज़माने जाहिलियत में ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल मुवहिद थे और अल्लाह की वहदानियत को मानते थे, काबे का तवाफ करते थे, और जो नाम बुतों के, जो चीज बुतों के नाम पर जबरदस्त उसको नहीं गाते थे, वो मुवहिद थे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा से पहचानते थे। उनको नबूवत का जमाना न मिला। उसका बेटा सईद बिन ज़ैद फारूक आज़म का सगा बेनोई है और वो कदीमुल इस्लाम, हुजूर उनको जन्नत की बशारत देते सईद बिन ज़ैद को अशरा मुबशरा में। और उनकी ज़ौजे मोहतरमा सैयदना फारूक आज़म की हकीकी बहन जिनका नाम है हज़रत फातिमा बिन्त ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। घर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था, धीमी धीमी कुरान करीम की आवाज आ रही। हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उनको कुरान पढ़ा रहे। हज़रत सैयदना फारूक आज़म की आवाज से दरवाजा खोलो। हजरत ख़ब्बाब तो घर के किसी कोने में छुप जाते हैं, बहन ने दरवाजा खोला। हजरत की उम्र के नाते मेरी निगाहों के अंदर गज़ब, मैं बेनोई पर झपका। मैंने कहा कि तू अपने आबाई दीन को छोड़कर साबी बन गया है। ये कर मैंने गिरबान पकड़ा और पटक कर उसको मारना चाहा। मेरी बहन बीच में आई, मैं बहादुर था, दोनों को इतना मारा कि लहू लिहान। मारते मारते जब मैं थका तो बहन तो फारूक आज़म की थी, फातिमा जिनका नाम हो उसके नाम के अंदर तासीर न हो, कसम रब की फातिमा बिन तो खत्ताब है। और एक फातिमा बिन असद है जो हजरत अली की वालिदा है, उसका भी तज़किरा खैर आएगा। एक फातिमा नबी की बेटी, उसका भी तज़किरा खैर आएगा। फातिमा नाम के अंदर तासीर न हो, अल्लाह करे आज की फातिमा के नाम के अंदर वो तासीर हो जो नबी की बेटी के अंदर तासीर है। और वो अगर तासीर हो तो अल्लाह इकबाल ये कहते हैं, बतूले बाश पिन्हा चौधरी असर के दर आगो जे शब्बीरे बगी। इस जमाने की बतूला तो बन जा, पारसा तो बन जा, नेक खातून तो बन जा, कि फैशन के बुरके की बजाय असली बुरका पहले और अपने आप को परहेजगारी में महफूज रख। तेरी गोद के अंदर गुलाम शबीर का जन्म हो सकता है, गुलाम गौस का जन्म हो सकता है। और वो दूध ऐसी गैरत वाली माँ का जिस बच्चे के ज़हन में और पेट में होता है, तो कसम खुदा की कहने वाला ये कहता है, ताल अल्लाह ये सेवा नहीं बावफाओं का पिया दूध हमने गैरत वाली माँ। ऐसी माँ अगर बच्चे मिल जाए, ऐसी बहन अगर इंसान को मिल जाए, तो कसम खुदा की दुनिया की तकदीर तब्दील हो जाए। कहने लगी उमर
ٹھیک ہے، اب تو جسم پہ تو قبضہ کر سکتا ہے، روح کا ناطہ تو مصطفیٰ سے مل چکا ہے، اب روح پہ تو خدا اور مصطفیٰ کا پیغام، مصطفیٰ اور خدا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اپنے آبائی دین سے اتنی تجھے شدت اور محبت ہے تو ہم تو دین حق کے متلاشی ہیں، اور ہماری رگ رگ کے اندر اسلام رچ چکا ہے۔ اب جان تو لے سکتا ہے، ایمان نہیں لے سکتا ہے۔ جس خطاب کا تو بیٹا اس کی میں بیٹی ہوں، جس انجمہ کا خون تیرے رگوں کے اندر اسی کا دودھ میرے رگوں کے اندر ہے، جو ہو سکے کر دے وہ ایمان نہیں ٹوٹ سکتا، میں اعلان کرتے مسلمان۔ فاروق اعظم نے دل میں سوچا، میں نے کہا یار کون سا نشہ ہے، کون سا حسن ہے، اور کون سا وہ محبوب ہے کہ جس کے نشے میں اتنے مست ہو چکے ہیں۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں حسینوں میں ہنسی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، محبوب خدا ٹھہرے، اور نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ کیا حسن تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوچھو امام اہل سنت ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ تیرے وصف آئے وہ تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ذکر اس پہ ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ کیسا تھا محبوب جس کے بارے میں کوئی پنجابی میں یوں بیان کرتا ہے، اتے بابل پیاری فاطمہ دا، جگر بند مائی آمنہ دا۔ کہ وہ بابل تو کیا ہے، بابل کس کو کہتے ہیں پنجابی میں، بابا کو کہتے ہیں۔ فاطمہ کا جو بابا ہو اور آمنہ کا جگر گوشہ ہو، اس نبی کی شان کیا ہوگی جب وہ سرخ دھاری چادر اوڑھ کر مصطفیٰ بازار میں یا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو جابر بن سمرہ یہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العضحیٰ، میں نے اللہ کے محبوب کو ایک چاندنی رات کے اندر دیکھا، فی حلۃ حمرا، رسول اللہ کے بدن پر سرخ جاڑی دار اللہ کے محبوب کو چادر پہنی ہوئی ہے۔ کبھی میں محبوب خدا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا جابر ذرا بتا تو صحیح، چودھویں کا چاند آب و تاب سے چمک رہا ہے، ادھر آمینہ کا چاند بتا تو صحیح، ان دونوں چاندوں میں تجھے کون سا چاند حسین نظر آتا ہے؟ تو جابر کہتے ہیں قسم رب کی میرے دل کی گہرائی میں جواب دی، واللہ وہ اندی احسن من القمر، رب کی قسم چاند سے دیا تھا مصطفیٰ کا حسین چہرہ مجھے نظر آیا۔ تو میں سمجھا کہ ہے کیا مسئلہ، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جو تم پڑھ رہے ہو تو مجھے سناؤ۔ فاطمہ نے کہا نہیں، یہ رب کے قرآن کے پتے ہیں، اور آ کے قرآن رب کا اللہ تمسہ الا المطہرون، باقی کے سوا تم اس کو چھو نہیں سکتے ہو۔ ہاں حالت جنابت میں انسان ہو تو یاد قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، سمجھتے ہو بات کو، مرد بے غسل فرض ہو تو یاد قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، اور درود پڑھ سکتے ہو، ورد و وظائف پڑھ سکتے ہو، قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے ہو، اور عورت ماہواری کے اندر ہے تو وہ قرآن کو یاد بھی نہیں پڑھ سکتی ہے کہ وہ رب کا پوتر کلام ہے، مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاکی کی اس کو چھو نہیں سکتے۔ کہ ابھی تمہارا بدن پاک نہیں ہے تم غسل کرو، کیا پتا حضرت فاروق اعظم وہ ظاہری جسم پر غسل کرتے ہیں اور باطن والا بھی مرض چلا جاتا ہے۔ اب قرآن کے پڑھے ہوئے لکھے تو تھے اس زمانے میں، علامہ ابن خلدون بیان کرتے اس زمانے کے اندر عرب کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ 17 ایسے شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں حضرت عمر بن خطاب تھے، اور شہ سواری کے اندر بھی بڑے پہلوان تھے۔ شہ سواری کے اندر اونچے گھوڑے پر جو میدان سے کود کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اور پہلوانی میں جب مقابلہ بہادروں کا کرتے تھے تو ہر ایک کو چت کر دیتے تھے، اور اللہ نے فصاحت و بلاغت وہ فاروق اعظم کو عطا کی تھی، جب نمائندہ بن کر عرب و عجم کی شاہان کے سامنے جاتے تو فاروق اعظم واحد الخطیب بن کے جاتے تھے، اور مرحبا اعظم کی صدائے فاروق اعظم کے لیے دنیا کی بلند ہوتی تھی۔ اونچے قد کے مالک کے کشیدہ پیشانی تھی، فاروق چہرہ تھا، اور جب قرآن پڑھتے تھے ایمان کے بعد تو مکے کی پہاڑیاں گونج اڑتی تھی۔ اس فاروق اعظم کا حال کیا
تاریخ یہ بتاتی ہے قرآن کے اور آپ کے سامنے رکھے گئے تو پہلی نظر پڑتی ہے طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی لہ ما بین السماوات والارض وما تحت الثری انہ یعلم الجہر وما اخفی. وہ رب ہے جو ساری کائنات کو جانتا ہے. قرآن کی قسم خدا کے آیات کو پڑھتے ہیں کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. ارے وہ مرد مجاہد جس کو دنیا کا بہادر قسم خدا کی چت نہ کر سکا, قرآن پڑھتے ہیں تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب خباب نکلے کونے سے عمر مبارک اور رسول کی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے. ایک طرف حضرت خباب ہیں, دوسرے طرف حضرت فاطمہ ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پیچھے جہاں باب صفا ہے, آپ اگر مکۃ المکرمہ گئے ہو, اب تو وہ سارے دروازے جو تھے نا وہ صفا والا وہ سارا وہ حرم طیبہ کے اندر ہو چکا. کسی زمانے کے اندر صفا جو پار اس کے پیچھے ایک گھر تھا جس کا نام تھا دار ارقم, تو صفا کے پیچھے خفیہ ایک مکان تھا حضرت دار ارقم کا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو خفیہ پیغام دین کا دیتے تھے. اور اس واقعے سے 2 یا 3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی محترم جو حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں اور آپ کے حقیقی چچا ہیں, جن کا نام شیر غزہ, جس کا نام شیر عرب, اسد اللہ اسد الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عرب کے بہادر انسان تھے. اور کتنی بہادری ان کے پاس تھی. ایک مرتبہ وہ شکار پہ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لوڈی نے دیکھا. حرم طیبہ کے اندر آقا آئے, مشرکین مکہ نے بڑی اللہ کے محبوب کی بے ادبی کی. ابو جہل پیش تھا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں بیٹھے. حضرت امیر حمزہ جو شکار سے واپس آئے, ابھی انہوں نے ہتھیار موندے سے نہیں اتارے تھے. ان کی باتیں نے کب تک اس طرح پھرتے رہو گے؟ کیا محمد بن عبداللہ کے یتیم کو کوئی سہارا نہیں ملتا گا؟ کیا ہوا کہ مشرکین مکہ نے بڑا ستایا. ابو جہل پیش تھا. رب کی قسم وہ مشرکین مکہ کے بہادروں کے سامنے گئے اور ہاتھ میں کمان تھا. اتنا ابو جہل کے سر میں مارتے ہوئے سر پھٹ جاتا ہے. بیچ میں لوگ پڑے کا میں ذبح کر دوں گا. تو کیا سمجھتا؟ تو نے یہ سمجھائے کہ میرا بھتیجا محمد اکیلا ہے؟ کہ نہیں. اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہیں. رسول کے چہرے مبارک پریشانی ہے. امیر حمزہ آئے کر سرکار مجھ سے راضی ہے کہ کیوں چچا؟ کہ تمہارے دشمن کو آج میں نے اتنا مارا ہے, خون میں نے ان کا جسم ان کا میں نے سر پھاڑ دیا ہے. اگر بیچ میں لوگ نہ پڑتے ان کو جان سے مار دیتا. راضی ہے؟ حضور نے چہرہ اٹھایا اور چہرے پہ نبوت کی لکیریں جم جاتی ہیں کہ میرے میں دشمن کو مارنے سے راضی نہیں, گرے ہوئے دشمن کو پیار کرنے سے میں راضی. یہ اسلام کا پیغام ہے. جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا, ابھی اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں, 18 سال کا نوجوان جب سندھ کو فتح کر دیتا ہے, ٹیبل اور ٹھٹھا کا مشہور قلعہ جس کو کراچی کہتے ہیں اس کو فتح کرتا ہے. 18 سال کا نوجوان فتح کر کے جب بیٹھتا ہے, 12,000 کی فوج لے کر آنے والا راجہ دار کی 1,30,000 کی فوج کو تو ہوتے کر کے جب قبضہ ہوتا ہے باب الاسلام کا لقب ملتا ہے, تو اس وقت میں ایک 80-90 سال کا پوپ آیا. آپ کرسی پہ بیٹھے تھے, جب وہ پوپ آیا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرے اسلام کا فلسفہ ہے, میرے نبی کا پیغام ہے. ہمارے بڑوں کی جو عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ جو رحم کرے وہ میرے طریقے میں سے نہیں ہے. میں نوجوان ہوں اور تو بوڑھا ہے, تیری داڑھی کے اندر سفیدی ہے, اس وجہ سے میں تیرا ادب کر رہا ہوں. ابھی وہ مسلمان نہیں, غور سے سننا میرے بھائی اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ ذرا ایک بات تو بتاؤ, اندازہ تم نے ملک جیتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ملک جیتے ہیں وہ تلوار کو لہرا کر چلتے ہیں, تلوار لہرا کر چلتے کا نہیں. میرے اسلام کا فلسفہ ہے کہ اس وقت تلوار چلے گی جب دفاع ہوتا رہے گا. دشمن جب گر گیا تلوار میان میں ہوگی. اب گرے ہوئے دشمن کو سہارا دینا یہ اسلام کا پیغام ہے. کہ ذرا ایک بات تو مجھے بتا, تمہاری نظر تو اٹھنی چاہیے کہ میں کیسے نظر اوپر اٹھا کر چلتا ہوں؟ کوٹھیوں پر تمہاری بہو بیٹی ہے, تمہاری بیٹیاں بیٹی ہیں. میرے رب کا یہ فرمان
قل للمؤمن یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہو بازار میں چلے تو نظریں جھکا کر چلے۔ میرے اسلام کا فلسفہ ہے، برہمن کی بیٹی کا حق وہی ہے، سید کی بیٹی کا حق وہی ہے کہ ایک اور بات بتاؤ، کم سے کم سینے کو تو اٹھا کر چلتے کہ میرے قرآن میرا رب کا فرمان ہے، وہاں تمشی فی الارض مرہا، زمین میں اکڑ کر کے مچل، یہ میرے رب کا فلسفہ اور میرے محبوب کا پیغام ہے۔ وہ 25 سال کے پوپ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ چیخے کہتا تم نہ مانو نہ مانو میں مان لیتا ہوں۔ ارے جس چھوٹے محمد میں اتنا کمال ہے کہ بڑے محمد میں کتنا کمال ہوگا۔ وہ بے ساختہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میں دشمن کو وار کرنے سے راضی نہیں ہوتا ہوں۔ وہ پیغمبر کا اخلاق یہ ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے تو پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ پڑھتا ہے لا الہ، حضور کا چہرہ کھل اٹھا، اب میں راضی، دشمن کے مارنے سے میں راضی نہیں ہے، دشمن کو سہارا دینے میں میں راضی ہوں۔ اسلام کا فلسفہ ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام کے اندر آپ تک ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر دہشت گردی ہے ہی نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ نیتوں پہ تم حملہ کرو، مسجدوں میں تم اسپٹ کرو، وصول مسجدوں کے اندر تم بم پھوڑو، اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، نیتوں پہ حملہ کرنا یہ انسانیت کا خلاف ہے۔ اسلام کا یہ پیغام ہے، اسلام امن چاہتا ہے، ایمان امن اور اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ آپ سیرت اعظم کا مطالعہ کرو، امام الانبیاء تاجدار مدینہ یہی ہمیں محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ امیر حمزہ 2 دن پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، میں وہاں پہنچا تو کھڑکیوں کے سوراخ سے صحابہ دیکھ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر شمشیر برا لے کر آ رہے ہیں۔ آپ آتے آنے تو عمر آیا نہیں، عمر بلایا گیا، عمر بلایا گیا ہے۔ امیر حمزہ کہتے وفا سے آیا تو ٹھیک ہے ورنہ تلوار سے سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، حضور کی نگاہ نبوت عمر کی طرف اٹھی، آپ نے عمر کیا خیال ہے کہ سرکار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور نعرہ پکارتے ہیں، عرب کی مکہ المکرمہ کی پہاڑیاں گھوج اٹھی، رب کی طرف سے پیغام آیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی رب تجھے کافی ہے اور جو مومن آپ کی اتباع کرتے وہ کافی ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم آغوش اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ملک جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ان اللہ یبشرک باسلام عمر، رب حضرت عمر کے اسلام کی تمہیں بشارت دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اب ہم 40 ہو چکے ہیں، 20 کی ہم نے ٹکڑی بنائی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں، وہ باطل پر ہم حق پر؟ وہ تو کلم کھلی اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کریں اور پوجا کریں اور ہم حق ہو پر ہو رب کی عبادت و بندگی نہ کریں۔ حضور نے فرمایا چلو اللہ کے محبوب بیچ میں، ایک ٹکڑی میں امیر حمزہ ہے، ایک ٹکڑی میں میں ہوں، اور کعبے کے سین کے اندر ہم نے جب ظاہر نماز پڑھی تو امام الانبیاء نے کہا انت الفاروق، اے عمر تھا، قیامت کے صبح تک تو فاروق اعظم۔ تو کیا فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا، تیرے مطلول شدت پہ لاکھوں سلام، کا تلوار ان کی ہمیشہ بغیر نیام کے ہوتی تھی، اپنے پرائے کا کبھی فکر نہ کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، سیدنا فاروق اعظم کا دوسرا لقب ہے کیا؟ ہم زبان نبی، ترجمان نبی، سراج اہل جنت، جنت کا چراغ، قفل جہنم، مفتاح الاسلام، اسلام کی کنجی، اور جہنم کے دروازے کے قفل اگر بند ہوگا تو کوئی انسان داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جنت والوں کے چراغ ہیں۔ تاریخ میں بتاتی ہے جب سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران فتح ہوتا ہے، حضرت سعد بن وقاص کے ہاتھوں پر جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، یزدر شہنشاہ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہربانو اسلام کے آغوش میں داخل ہوتی ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ آج فاروق اعظم شہزادی حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے نکاح میں دیں گے۔ جب وہ شہزادی ملکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئی، انہوں نے کہا شہزادی تو یزدگر بادشاہ ایران کی شہزادی ہے، میں تیرے لیے دنیا کا نہیں جنت کے نوجوانوں کا شہزادہ تیار کرتا ہوں۔ پکڑا امام علی
मकाम हुसैन मुस्तफा का हाथ मुबारक और उसने सैयदा शहर बानू रजी अल्लाह ताला अन्हा का अक़द किया, जिनके बदन में ज़ैनुल आबिदीन पैदा होते हैं और जिनसे नस्ल क़यामत के सुबह तक जारी है। मिट गए मिटते हैं मादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बरफाना लक का जिक्र का साया, बरफाना लक जिक्र का साया है तुझ पर, जिक्र ऊंचा बोल बाला है तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फुतूहात के सिलसिले में जब अतिया देने का वक्त आया, आपने हसनैन को बुलाया, हसन भी आए और हुसैन भी आए, उनका बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी आया। अब आपने 5-5 हजार उनको दे दिए और अब्दुल्ला बिन उमर को 3.5 या 4 हजार दे दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उठे, दस्तबस्ता सरकार एतराज नहीं करता हूँ, मैं आपसे एक हकीकत पूछता हूँ, मैं ये अर्ज करता हूँ, हसनैन जब मदीना तैयबा के बाजार में बच्चे थे, खेल रहे थे, उस जमाने में मैं जवान था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में मैं जिहाद किया करता था। अबू बकर के दौर खिलाफत में जिहाद में और आपके दौर के अंदर मैं जिहाद कर रहा हूँ। हसनैन मदीने तैयबा के बाजार में लड़के थे, कम से कम ज्यादा नहीं तो मुझे बराबरी तो करते, उनको 5 दिए तो मुझे भी 5000 देते। फारूक आजम ने फरमाया, बेटा हाथ अब्बन का अब्बिहिमा व जद्दन का जद्दिहिमा व उम्मन का उम्मिहिमा का अब्दुल्ला, हजरत हसनैन के बाप अली जैसा बाप तो तू पेश कर, सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी माँ तो पेश कर, उनके नानू मुस्तफा जैसा नाना तो पेश कर, फिर बराबरी का सवाल कर। फारूक आजम के जवाब पर अब्दुल्ला बिन उमर की निगाहें झुक जाती हैं और हसनैन दौड़े हुए हजरत अली के पास पहुंचे। हजरत अली मुर्तजा को कहा, अब्बा आपको पता नहीं, आपने अपने बेटे को इस तरह डांट दिया। उन्होंने कहा उनके बाप जैसा बाप तो पेश कर, उनकी माँ फातिमा ज़हरा जैसी माँ तो पेश कर और उनके जद हजरत मोहम्मद मुस्तफा जैसा नाना को पेश कर। हजरत उमर ने कहा, बेटो हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर सिराजु अहलिल जन्नह, मैंने रसूलुल्लाह से सुना हजरत उमर जन्नत का चिराग। ये हजरत अली ने फरमाया, देखो आपस में ताल्लुक देखो, आज हमारी कशीदगी देखो। हजरत उमर को नबी के आल से कितनी मोहब्बत है, नबी के आल को हजरत उमर से कितनी उल्फत है। अब तारीख दोनों तरफ से मामला होता है ना भाई, एक तरफ से कशीदगी एक तरफ से मोहब्बत नहीं हो सकती है। नबी के आल से हजरत उमर की ये मोहब्बत इसी तरह का वक्त है। तारीख को पढ़ो पता तो चले। मिंबर पाके मुस्तफा पर हजरत उमर खुतबा दे रहे, जुम्मे का खुतबा। हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा 6 या 7 साल के थे, दौड़े हुए हजरत उमर के पास, हजारों का मजमा, सहाबा का मजमा मस्जिद नबवी के अंदर है। उमर पर खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और जो गजब के निगाह से सूरज को देखें तो सूरज बेनूर हो जाए और नामा अपना लिखें और दरियाए नील के अंदर जा दे, हुक्म से दरियाए नील जारी हो जाए और जमीन में कभी आए तो ठोकर मारे, जमीन का कपकपना, जमीन का थर्राना बंद हो जाए, आग के अंदर खाली अपनी चादर डाले तो आग बुझ जाए। ये हजरत उमर का हाल था। हजरत हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे थे, दौड़ते हुए आए और सीढ़ियों पर चढ़कर उमर के पहलू में बैठे और कहने लगे, इंजिल अन मिंबर अबी वंजिला मिंबर अबा का, उमर निकल उतर जा मेरे बाप के मिंबर से, तेरे बाप के मिंबर पर जाके खुतबा दे। पापा का उमर माँ कानल अबी मिंबरुन, कहने लगे बेटा रब की कसम मेरे बाप का मिंबर क्या है। फिर अपनी पगड़ी उतारते हैं और सर पर हाथ रख के कहते, हल अम्बत शारला रूसना इल्ला मिन अबी का, मेरा बेटा ये उमर के बाल सर में जो आए हैं कसम खुदा की वो तेरे अब मुस्तफा का सदका है। आप तारीख को पढ़ो और गौर करो, नबी के आल से बुग़्ज़ रखो और सहाबा से मोहब्बत रखो। ये निफाक की निशानी, ईमान की निशानी नहीं है। नबी के आल से मोहब्बत के बजा मोहब्बत और नबी के सहाबा से दुश्मनी, ये नजात का रास्ता नहीं है, ये जहन्नम का रास्ता है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हिंदुल वली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, ईमान माँ
محبت اہل بیت است، اسلام ما اتباع خلفاء است، کہ ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ کے آل سے محبت ہے اور ہمارا اسلام نبی کے صحابہ سے دوستی اور الفت رکھنا ہے، ان کی اتباع کرنا، ان کو محبت سے پیش آنا، یہی اسلام ہے۔ دو پہلو میں پرندہ بغیر دو پروں کے اڑ نہیں سکتا ہے، تو مومن کے لیے ایمان کے دو پہلو ہیں، نبی کے آل سے محبت اور اصحاب کا احترام، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو قسم خدا کی کشتی کو انسان پار کر سکتا ہے، ورنہ منزل مقصود تک انسان کبھی پہنچ سکتا ہی نہیں۔ حضرت حسین آئے حضرت علی کے پاس، ہمارے اب حضرت عمر کے پاس، ہمارے اب حضرت علی نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ سے میں نے سنا حضرت عمر کیا ہے؟ جنتیوں کے چراغ ہیں۔ کا سنا ہے تم نے؟ ہاں، اپنے اب سے لکھا کر لے آؤ۔ حضرت علی نے وہ نامہ لکھ دیا۔ آپ فرماتے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو، بیٹا اس نامے کو میرے کفن میں رکھ دینا، اور جب میں قیامت میں اٹھوں گا تو اس خط کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ سراج اہل جنہ، ہم زبان نبی، ترجمان نبی۔ امام اہل سنت فرماتے ہم زبان نبی، ترجمان نبی۔ اور ایک لقب آپ کیا کہتے ہیں؟ وَالنَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ الموافق رَهْيُهُ بِالْوَحْيِ وَالْكِتَابِ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اور ان کی رائے کے موافق قرآن کریم اترتا ہے۔ کتنی آیتیں اتری قرآن کریم حضرت فاروق اعظم کے موافق؟ 22 آیتیں، ایک نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ کتنی آیتیں اتری فاروق اعظم کے مرضی کے موافق؟ 22 قرآن کریم کی آیتیں اتری۔ یہ کس نے لکھا؟ حضرت جلال الدین سیوطی نے، سن ہجری 911 کے اندر جو فوت ہوئے، یعنی 10ویں صدی کے یہ مجدد بھی ہیں اور اپنے زمانے کے عاشق مصطفیٰ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا اور اپنا قلم ناپاک چلایا کہ حضور کے ماں باپ استغفر اللہ مومن نہیں ہے، تو حضرت جلال الدین سیوطی نے قلم اٹھایا اور کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے ماں باپ کے ایمان کو نہیں بلکہ صحابیت کو ثابت کیا۔ تو اللہ کے محبوب نے کرم کیا، لیکن کسی نے پوچھا اے جلال الدین کے سلے میں تمہیں کیا ملا؟ ارے گا میرا بخت کتنا بلند ہے، لوگ تو عالم میں رویا میں یعنی خواب میں دیکھتے ہیں، میں نے حقیقت میں مصطفیٰ کو 70 مرتبہ دیکھ لیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والے جو مصطفیٰ کو اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کم سے کم 22 ایسی آیتیں ہیں، صحابہ کی ایک رائے ہوتی، حضرت عمر کی دوسری رائے ہوتی، قرآن یوں ہوتا تھا جو فاروق اعظم کی رائے ہوتی۔ اب ان میں سے دو ایک آیتیں بطور خراج عقیدت پیش کروں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی مرضی کے موافق جو آیتیں اتری، یہ ساری 22 آیتیں میں بیان کروں گا تو پھر 2-3 گھنٹے اور نکل جائیں گے، ہے نا؟ صرف قرآن کریم کی 2 ایک آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں، علماء سے سنے تو ہمیشہ میں آپ کو حوالہ دے کر بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے نا، ایک آیت ہے نا، سورہ آل عمران میں 4 پارے میں، فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ہے نا بھائی؟ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھو۔ جو حج پڑھنے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے کئی حاجی ہوں گے، کئی عمرہ کر کے زیارت سے آئے ہوں گے، یا جو گئے ہیں واپس آئیں گے، آپ قرآن کو پڑھو۔ ہر طواف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ 2 رکعت نفل کہاں پڑھو؟ مقام ابراہیم کے پاس۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے ہر طواف کعبے کا کیا۔ اگر آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں تو نماز عصر کے بعد آپ 2 رکعت نفل مت پڑھو، بعد میں پڑھنا۔ اور اگر آپ نے نماز فجر کے بعد طواف کیا ہے تو جب تک سورج طلوع ہو جائے نفل مت پڑھو، بعد میں پڑھنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آئے، آپ نے ایک خواب دیکھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اور نبی کا خواب وہی ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہے کہ نبی ہم دیکھتے وہ خواب ہوتا ہے، نبی دیکھتا ہے وہ وحی الہی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہی دکھا دی۔
حضرت ابراہیم کا خواب ہوتا تو اللہ کے رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربانگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شیطان نے برگلایا بھی، لیکن خدا کے پیغمبر نے کہا نہیں، یہ خواب نہیں بلکہ وحی الہی ہے. وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو رب سے ہم کلامی. نبی کا خواب وحی الہی. آپ کے خواب ہوتے ہیں، آپ کے سپنے ہوتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر زیادہ خواب جاہلوں کو نظر آتے ہیں یا عورتوں کو زیادہ خواب آتے ہیں. زندگی میں جس نے نماز نہ پڑھی، زندگی میں جو صحیح طریقے سے غریب استنجا نہ کر سکا، اس کو خواب آتا ہے فلاں جگہ پر قبر تیار کر دو. 2 پتھر تیار کر دیے، ہری چادر ڈال دی، اور پھر وہاں منتیں مانی جا رہی ہیں، بیٹے مانگے جا رہے ہیں، عورتوں کا ہجوم ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں مندار قبر بغیر میت فقط کفر، بغیر میت کے کسی قبر کی زیارت کرنا یہ کفر ہے. پھر کیا فرق ہمارے عورتوں کے درمیان، بت پرستی اور ہمارے درمیان؟ غور کرو لوگوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ایک ہنگامہ معاشروں کو بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہلا کے دل میں خیال آتا ہے. آقا فرماتے ظاہر البدع والفتنہ، جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں، شرارتیں عام ہو جائیں، یذل عالم علم ہو، ایک عالم کو حق ہے کہ اپنا علم دنیا کے سامنے پیش کرے. فعلم یظہر، اب اپنا علم ظاہر نہیں کرتا ہے. یا تو کہتا ہے کہ ضروری مانی کو ملتی مکھے یار، ماڑو مکھے نظرانوں کو ندا مجھے تقریر ختم تھی ویندی، مٹھی مانی کو ملتی کہ سٹھی مانی کو ملتی، بہترین ساگ بروٹیوں کو مکھے ملتی ہوں. یہ اگر خیال ہے یا نظرانے کی فکر ہے تو امام الانبیاء فرماتے والا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، علم چھپانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری کائنات کی لعنت ہے. خواب ہمیں نظر آتے ہیں، بھلے انسان کو ایسا خواب نظر نہیں آئے گا، اور شیطان بھی اسی کو برگلاتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو نبی کا خواب وہی، اللہ کے محبوب نے خواب دیکھا، اور 5 سال گزر چکے ہیں. جب 6واں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا پورا ہوا، مدینہ طیبہ سے 13 یا 1400 صحابہ کو لے کر نکلے محبوب خدا، اور ذوالحلیفہ میں پہنچے جو اہل مدینہ کا میقات. آج وہاں اتنی مسجد بن چکی ہے شاندار، 10,000 انسان ایک ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے میقات باندھا، احرام وہیں سے باندھا. جو مدینہ جاتے ہیں وہیں سے احرام باندھ کر سوئے مکہ آتے ہیں. اللہ کے محبوب نے احرام باندھا، احرام کی حالت میں 1400 صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے مکہ چلے. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ راستہ روک کر کھڑے تو حضور نے کہا دوسری جگہ سے چلو. دوسری جگہ سے چل کر حدیبیہ کے اندر آپ آئے، آپ کی کسوہ اونٹنی بیٹھ گئی اونٹنی. لوگوں نے کہا خلا تل کسوا، خلا تل کسوا، کسوا تک گئی، کسوا تک گئی ہے. آپ نے کہا ما خلا تل کسوا لیس لہا بخلق ولکن حافظ الفیل، کہا کہ کسوا سکی نہیں ہے، ہاتھی کے روکنے والے نے میری کسوا اونٹنی کو روک دیا ہے. ابرا کے ہاتھی کا روکنے والا رب ہے، آج اونٹنی کو روکنے والا میرا رب ہے. کیوں؟ میری اونٹنی معمور ہے، اگر مکے میں جائے گی تو مسلمانوں کے خون سے حرم طیبہ کی زمین سرسنگون ہوگی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور حرم طیبہ کے اندر خون بہانے کی اجازت نہیں ہے. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. یہ پورا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. اس کی تفصیل کل عثمان غنی کے انشاءاللہ بیان میں آئے گی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، صلح کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگلے سال آئیں گے. تو بعض انسانوں کے ذہن میں یہ خیال گزران کہ رسول کا خواب جب سچا ہے تو خواب سچا ہونا چاہیے. ابھی واپس پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو جاتی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہر الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ رب نے اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر کے دکھایا. انشاءاللہ حرم طیبہ کے اندر امن کی حالت میں داخل ہوں گے. کسی کا سر حلق کیا ہوگا اور کسی کا بال کاٹے ہوئے ہوں گے. آنے والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2000 کے قریب صحابہ کو لے کر امن کی حالت میں مکہ المکرمہ کی طرف نکلتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ساتھ میں
کعبے کا طواف ہوا. دوران طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکے؟ مقام ابراہیم کے پاس. پھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، مقام ابراہیم پاس رکے. وہ ایک تاریخی پتھر تھا، پہلے کعبہ کی دیوار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اکیلا تیار کیا. حجر اسود تو کبھی کعبہ کی دیوار میں نہ تھا پہلے کہ اس کو آپ نے الگ کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کو ایک الگ رکھ دیا. اب وہ چاندی کی فریم کے اندر وہ تیار شدہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے. 5,500 یا 6,000 سال گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان آج بھی سلامت ہے اور قیامت کے صبح تک سلامت. حضرت عمر کھڑے ہو گئے وہاں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو شئنا لاتخذنا مقام ابراہیم مصلی. اگر ہم چاہیں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں. کس نے کہا؟ سیدنا فاروق اعظم نے. حضور مسکراتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے طائر سدرہ ناموس اکبر ملک جبریل پیغام میں رب لائے. رب کی بارگاہ سے پیغام آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے محبوب قیامت کے صبح تک لوگوں کو حکم دے دو کہ کعبے کے ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو. حرم طیبہ کی ساری مسجد میں نماز پڑھو گے تمہارا نفل ادا ہو جائے گا. لیکن قرآن کا تھا کہ نماز وہی پڑھو جہاں ابراہیم کے نشان قدم ہیں. مقام ابراہیم کو ایئر کنڈیشن محل نہیں ہے. ارے یہی وہ تاریخی پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے اپنے کعبے کو تعمیر کیا تھا. اور جب کعبہ تعمیر ہو جاتا ہے تو خلیل کی زبان سے دعا نکلتی ہے اور وہ تاریخی دعا جس کو کوئی یوں بیان کرتا ہے یکا یک رحمت حق کو ہوئی حرکت بڑھا جانے پہ بوقبیت ابر رحمت ادا کی خاک بتانے وہ وسیعت چلے آئے تھے جس کی دینے نبی بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب محترم نے جد محترم نے رب کی بارگاہ میں اس تاریخی پتھر پر 3 دعاؤں کے ساتھ مخصوص دعا مانگی تھی. ایک یہ دعا کی ربنا وَبَعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ مولا لوگوں کے دل کعبے کی طرف پھیر دے اور پروردگار لوگوں کے دلوں کے ساتھ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر دے. اور تیسری آخری دعا یہ تھی کعبے کے سین ابراہیم کی مولا میری نسل سے اس خاتم الانبیاء کو بھیج دے جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہو جو ساری کائنات کا فرق انسانیت کا جو تاجدار ہو. پروردگار نے دعا قبول کی. ابراہیم تو نے سب کچھ مانگا تیری نسل سے مصطفیٰ کو تو نے مانگا. اللہ نے اتنا کرم کیا 120 سال گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کو. 120 سال ابراہیم کی عمر ہوئی اور ایک ملک شام کے اندر کے قدموں کے نشان ہوئے ہوں گے. سارے قدم خدا نے محفوظ نہیں رکھے. یہ کعبے کے سین کے اندر رب نے ان کے قدموں کا نشان محفوظ رکھا. اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں ارے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ کو مانگا تھا رب نے اتنا کرم کیا ان کے نام کو قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے نام کے ساتھ باقی رکھا اور ان کے نشان قدم کو قیامت کے صبح تک باقی رکھا کہ تو نے جس قدم پر مصطفیٰ کو مانگا ہے اس کے صدمے قیامت کے صبح تک تیرے نشان قدم کو میں سلامت رکھتا ہوں. اور ہر طواف کرنے والے کو حکم یہ ہے کہ اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قرآن کریم کے قرآن میں پڑھ دو تاکہ بات پوری ہو جائے. رب قرآن میں فرماتا فلا وربک لا یؤمنون. اے محبوب تیرے رب کی قسم. اے قرآن بابا میرے تو کون آئیے نا کہ بھائی ہاں وقت اتنا پورا ہو رہا ہے. فرم فلا وربک لا یؤمنون. محبوب تیرے رب کی قسم. مولا کس انداز سے بیان کرتا تیرے رب کی قسم. مولا تو ساری کائنات کا رب ہے کہ ہاں اور جتنی چیزیں ہیں میری پہچان کے لیے ہیں ان کے اندر لطف پایا جاتا ہے لیکن ایک ایسا برہان ہے اس کے ذریعے مجھے پہچانو گے تو مجھے مکمل پہچان لو گے. مولا اس برہان کا نام کیا ہے؟ اس برہان کا نام ہے محمد مصطفیٰ. ربنا اننا سمعنا ینادی منادی للایمان او آمنوا بربکم فآمنا. مولا ہمیں پتہ کیا کہ خدا کی وحدانیت کس کو کہتے ہیں, ہمیں خبر کیا کہ اسلام اور دین کس کو کہتے ہیں. ہم نے ایک منادی کو سنا جو خدا کی طرف پیغام دیتا ہے. اس منادی کا نام کیا ہے؟
साहिब, उसका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है, उसके जबान से जो निकला वही ईमान है। पुकार उठे इमाम अहले सुन्नत, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कि उनको जानना इसी का नाम है ईमान, उनको पहचाना इसी का नाम है ईमान। आज ले उनकी पनाह, आज मांग मदद उनसे करना, मानेंगे कयामत में कुर्बान। सब कसम खा के कहता है। वाक़या तो मशहूर उलमा से सुनते हो ना, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी एक मुनाफिक बिशर नामी आया, अल्लाह के महबूब की बारगाह में पैगाम लिया कि या रसूलल्लाह मेरा ऐसे झगड़ा है। उसने समझा कि वो मुनाफिक है, फैसले का मामला मेरे हक में आएगा। उसको पता नहीं ये तो दूध का दूध पानी का पानी है। आपने फैसला दे दी यहूदी के हक में। यहूदी और मुनाफिक बाहर निकले। मुनाफिक ने कहा यार फैसला मुझे मंजूर नहीं। यहूदी ने कहा यार तेरे नबी का फैसला तुझे मंजूर नहीं, और तो अल्लाह के महबूब है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भले मुनाफिक यहूदी है लेकिन हम तो मानते इस बात पर, तू उस बात को नहीं कबूल करता है। क्या तुझे पता नहीं वो कभी तो लामकां पे होते हैं, हाँ? और कभी किस हाल में होते हैं। इस वजह से उनके फैसले में यार कोई हो सकता है एक अस्तगफिरुल्लाह कमी हो जाए। यहूदी के पास चलो, काब बिन अशरफ के पास। यहूदी का तो उस रिश्वतखोर के पास मैं नहीं चलूंगा, तो पैसा लेके फैसला करेगा। होते ना फैसले आज इस तरह, अल्लाह बचाए। हाँ, नोटों के कुटियां हमारे हाथ में आई, फैसले ही सारे हमारे फिर गए। अल्लाह बचाए थे फैसलों से। हाँ, ये खबर नहीं है कि दुनिया के 4